fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت ریاست نورستان تھی جہاں انصاف اور محبت کا راج تھا۔ اس ریاست کا بادشاہ شاہ فرید ایک نیک دل اور عقل مند حکمران تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی زرنش، جو نہایت حسین، ذہین اور رحم دل تھی۔ اس کا سبز چمکدار لباس جیسے کسی پری کی چادر ہو۔ جب وہ محل کے باغات میں چلتی تو لگتا کہ زمین پر چاندنی بکھر رہی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو بہت عزیز رکھتا تھا، بہت لاڈوں میں پالی تھی اور ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ خوش اور محفوظ رہے۔ ایک دن زرنش نے اپنے والد سے کہا، ابا حضور، میں نورستان کی گلیوں، بازاروں اور دیہاتوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگ کس حال میں ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کی کیا مشکلات ہیں۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی، تم ایک شہزادی ہو، تمہارا کام محل میں رہنا ہے، ریاست کی دیکھ بھال کے لیے وزراء ہیں۔ زرنش مسکرا کر بولی، ابا حضور، آپ نے ہمیشہ مجھے سکھایا کہ ایک اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے قریب ہو، ان کے مسائل خود سمجھے۔ کیا میں آپ کی سچی شاگرد نہیں؟ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی دانش مندی دیکھ کر اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی حکم دیا کہ شاہی محافظ بھی اس کے ساتھ جائیں گے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اگلی صبح زرنش نے اپنے سبز چمکدار لباس میں ایک سادہ گھوڑا لے کر اپنے محافظوں کے ساتھ نورستان کے دور دراز علاقوں کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں وہ مختلف گاؤں سے گزری۔ ایک گاؤں میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ مایوس اور پریشان تھے۔ کچھ کسان اپنی خشک کھیتیوں کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ زرنش نے ایک بزرگ سے پوچھا، بابا، آپ سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بیٹی، ہماری زمین بنجر ہو رہی ہے، نہر سوکھ چکی ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ زرنش کا دل بھر آیا۔ وہ گاؤں کے اور لوگوں سے ملی، سب کی کہانیاں سنی اور اپنے دل میں ایک عزم کر لیا۔ واپس محل آ کر زرنش نے اپنے والد سے کہا، ابا حضور، ہمیں گاؤں میں پانی پہنچانے کے لیے نہر دوبارہ کھدوانی ہوگی، ورنہ لوگ بہت مشکل میں پڑ جائیں گے۔ بادشاہ نے غور سے اپنی بیٹی کی بات سنی، پھر کہا، بیٹی، تمہاری بات درست ہے، لیکن کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے؟ ہمارے پاس خزانے کی ابھی ایک حد ہے۔ اگر ہم اس منصوبے میں زیادہ رقم لگا دیں گے تو فوج اور محل کے اخراجات کس طرح چلیں گے؟ زرنش کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر ہم دربار کے اخراجات کم کر دیں، شاہی دعوتوں کو محدود کر دیں اور وزراء کی فضول خرچی روک دیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ میں اپنے شاہی زیور بھی عطیہ کرنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، تم اپنا زیور دینے کے لیے تیار ہو بیٹی؟ زرنش نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگر میری ریاست کے لوگ بھوکے اور پیاسے رہیں تو یہ سونے چاندی کے زیور میرے کس کام آئیں گے بابا؟ بادشاہ کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم حقیقی حکمران بننے کے لائق ہو۔ میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً ماہر کاریگروں کو بلایا اور نہر کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ شاہی خزانے میں کمی نہ آئے اس لیے درباری اخراجات کم کر دیے گئے اور فالتو شاہی تقریبات کو بھی روک دیا گیا۔ چند مہینوں کے بعد گاؤں میں پانی پہنچ گیا، کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور کسان خوشحال ہو گئے۔ لوگ شہزادی زرنش کو دعائیں دیتے اور جب بھی وہ اپنے سبز چمکدار لباس میں گاؤں آتی، بچے اس کے گرد خوشی سے ناچتے۔ ایک دن بادشاہ نے زرنش کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹی، میں نے ساری زندگی ریاست کو سنوارنے میں لگا دی، مگر آج تم نے مجھے سکھایا کہ ایک حکمران کے لیے سب سے اہم چیز اس کے لوگوں کی بھلائی ہے۔ میں تم پر فخر کرتا ہوں شہزادی۔ زرنش مسکرائی، ابا حضور،
یہ سب آپ ہی کی تو تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے سچائی، انصاف اور ہمدردی کا درس دیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور یوں نورستان ایک بار پھر امن، خوشحالی اور محبت کی سرزمین بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا کی تکلیف کو سمجھے اور اس کے حل کے لیے قربانی دینے سے نہ گھبرائے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔